ایک سید زادی تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، گھر میں فاقے شروع ہو گئے، یعنی غربت تھی اس کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے گھر میں حالات ایسے ہو گئے۔ تو انہوں نے سمرقند کے علاقے میں ہجرت کی۔ وہاں پر پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ اس علاقے میں سخی کون ہے، سخاوت کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مسلمان کا وہ گھر ہے، بہت بڑا مالدار ہے، سخی ہے، اور وہ سامنے گھر جو ہے وہ مجوسی کا ہے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا، آگ کی عبادت کرنے والا، وہ سامنے گھر مجوسی کا ہے، وہ بھی بڑا مالدار ہے۔ تو وہ جو مسلمان تھی اس نے کہا کہ میں تو پھر، وہ سید زادی تھی، اس نے کہا میں تو مسلمان کے گھر میں جاؤں گی، کہ انہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میں تو ان کو اس کے پاس جاؤں گی۔ وہ اس مسلمان کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ میں سید زادی ہوں، میرے گھر والے فوت ہو گئے، میرا خاوند فوت ہو گیا، میرے بچے فاقے سے ہیں، بیٹیاں ہیں میری، تو آپ میری مدد فرمائیے۔ اس مسلمان نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے کیا پتہ تو سید زادی ہے یا نہیں ہے، اگر تو سید زادی ہے تو اپنی سند دکھا، سید زادی ہے تو اپنی سند پیش کر۔ اور سید زادی نے کہا میں کوئی سند ساتھ لے کر تو نہیں چلی، میں تو اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہوں، میں تو اتنی مشقتیں برداشت کر کے یہاں تک آئی ہوں کہ میری مدد کرو گے تم، اور تم مجھ سے سند سوال کر رہے ہو، میں کوئی سند ساتھ لے کر تو نہیں چل رہی۔ اس نے کوئی مدد نہ کی، وہاں سے روانہ کر دیا۔ اب وہ سید زادی گئی اس مجوسی کے دربار میں، اس مجوسی کے گھر پر، اور مجوسی کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ مجوسی باہر نکلا، پوچھا، پردے دار خاتون تھی، پوچھا بی بی کون ہے آپ؟ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی آل ہوں، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، سید زادی ہوں، میرے حالات مشکل ہو گئے، میرے گھر والا فوت ہو گیا، میری مدد کرو۔ اس نے کہا نبی، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں حضور کی بیٹی ہوں، حضور کی آل میں سے ہوں۔ وہ فوراً گھر میں گیا، اپنی بیوی اپنی بیٹیوں سے جا کر کہا کہ آج مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہمارے در پر آئی ہے، لہٰذا میں ان سے بات نہیں کروں گا، جا کر تم ان سے بات کرو، ان کو گھر میں ادب کے ساتھ لے کر آؤ۔ یہ ادب تھا اس کا، یہ تعظیم تھی۔ بے شک نہیں ماننے والا تھا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، لیکن اس نے تعظیم کی، اپنی بیوی سے کہا، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میں اس نبی کی بیٹی سے بات نہیں کروں گا، مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے، جاؤ تم ان کو گھر میں لے کر آؤ، عزت سے بٹھاؤ۔ اب اس کی بیوی اس کے بچے گئے، اس کو لے کر آئے، گھر میں بٹھایا، 7 رنگ کے کھانے پیش کیے، طرح طرح کا جو بھی خدمت کرنی تھی ان کی خدمت کی۔ اب جب رات ہوئی تو وہ جو مسلمان تھا جس نے خدمت نہیں کی تھی، رات کو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بہت بڑا جنت کا عالی شان محل ہے، اور اس کے دروازے پر حضور کھڑے ہوئے، اس کے دروازے پر حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب میں حضور کے قریب گیا تو جا کر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرے مسلمانوں، میرے امتیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، ان کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو وہ اندر داخل ہونے لگا کہ یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، میں نے بھی آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں بھی مسلمان ہوں۔ تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ وہی الفاظ حضور نے دہرائے خواب کے اندر۔ حضور نے فرمایا اگر تم مسلمان ہے تو اپنی سند پیش کر، اپنی سند پیش کر اگر تم مسلمان ہے تو۔ وہ رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے لگا کہ میں مسلمان ہوں۔ حضور نے فرمایا تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بیٹی کل شام کو تیرے پاس آئی، تو نے اس سے شجرہ نسب مانگا، تو نے اس سے جناب سند مانگی، تجھے شرم نہیں آئی؟ آج اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تو اپنی سند پیش کر، پہلے ثابت تو کر تو مسلمان ہے، پہلے اپنے ایمان کی سند پیش کر۔ جناب والا اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی، سردی کا موسم تھا، رات کا کوئی ویلا تھا، اس نے جوتے نہیں پہنے، اس نے سر پر کوئی ٹوپی پگڑی نہیں پہنی، فوراً دوڑا، اس نے پتہ کیا کہ وہ مسلمان جو عورت تھی وہ کہاں ہے، سید زادی تھی۔ تو لوگوں نے بتایا وہ اس مجوسی کے گھر میں ہے۔ وہ وہاں پر گیا اور جا کر اس مجوسی سے کہا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس سے کہا کہ یار مہربانی کرو، میرا مہمان مجھے واپس کرو، میرا مہمان مجھے واپس کرو، وہ پہلے میرے دروازے پر آئی تھی لیکن میں نے غلطی کی، اسے واپس لوٹا دیا، میرا مہمان مجھے واپس کرو۔ اس نے کہا اب وہ تیرا مہمان نہیں، اب وہ میرا مہمان ہے، اب میں واپس نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں تجھے 3000 درہم دیتا ہوں کہ تم یہ لو اور میرا مہمان مجھے واپس کرو۔ وہ مجوسی رو پڑا۔ اس نے کہا کہ جس آقا نے رات تجھے خواب میں زیارت کروائی ہے نا، اس نے مجھے بھی زیارت کروائی ہے، اس آقا نے مجھے بھی زیارت کروائی ہے، اور اس نے مجھے اس سید زادی کی ادب اور تعظیم کرنے کے بدلے حضور نے مجھے خود کلمہ پڑھایا، میرے گھر والوں کو کلمہ پڑھایا، ہمیں مسلمان کیا۔ جب تجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا اس وقت حضور نے مجھے خود جنت کے اندر داخل فرمایا۔ تو بتائے مجھے جس کے صدقے سے ایمان ملا، جس کے صدقے سے مجھے جنت ملی، میں اس مہمان کو کیسے جانے دوں تیرے ساتھ؟ تو میرے دوستو بزرگوں، اہل بیت کی محبت ہی جنت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی جنت چاہتا ہے خدا کی قسم دل میں اہل بیت کی محبت رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، اہل بیت کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب